عبد القادر پٹیل صاحب جی. چترالی صاحب حوصلہ کریں, سب کے آپ کے لیے. جی درانی صاحب تشریف رکھیں. جی پٹیل صاحب جی. بہت شکریہ سر. سر آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے پرائیویٹ ممبرز کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا. اسی دوران آپ نے اور ہم سب نے دیکھا اور آپ کی اجازت سے ایک وزیر صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور پرائیویٹ ممبر ڈے کے بزنس کے بالکل برعکس وہ ایک تقریر فرما دیتے ہیں جس کا لب و لباب یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ ختم ہونا چاہیے. اور یقیناً ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بالکل ختم ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میری کولیگ شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو منسٹری لیول سے ختم ہونا چاہیے. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ منسٹری لیول سے ختم ہوتا تو رزاق داؤد صاحب کبھی بھی آپ کے مشیر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ خود بھی وہی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایسی لاتعداد مثالیں ہیں کہ آپ کے مشیر بنتے ہی کسی کو مری کے ہوٹل کا ٹھیکہ مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ انٹرسٹ. لیکن اس کا کوئی اچھا جواب نہیں آیا. پھر ایک میرے کلیگ نے یہ قیدیوں کے بارے میں بتایا کہ جی اتنے قیدی یہاں ہیں, اتنے قیدی یہاں ہیں. میں جناب اعلیٰ آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ اپنا اسمبلی کا ریکارڈ چیک کریں. پتہ نہیں 2 سال تک کم از کم مجھے یاد ہے میں نے اس سے پہلے ایک سوال کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اجلاس پہلے, کہ پاکستان میں کل کتنے قیدی ہیں جن کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی اور وہ ویسی جیل میں ہیں. اس کا جواب مجھے تو نہیں دیا, لیکن آپ لسٹ لے کر آ گئے 2 صوبوں کی, اور اس کے بعد گھما پھرا کر کہا کہ جی جو لوگ ریپ زدہ ہیں, جن پہ کیسز ہیں, تو ان کو کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اب سر اصل بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں نیب زدہ اس وقت کون کون ہے؟ الزامات سب پہ ہیں, لیکن کیسز کس پہ بنے؟ صرف اپوزیشن پہ. اگر الزامات کی بنیاد پر کیس بنتے تو آدھی سے زیادہ کیبنٹ آج نیب زدہ ہوتی یا ہونی چاہیے, چاہے وہ غلط یا صحیح بعد میں فیصلہ ہو, لیکن کیس بن چکا ہوتا. خٹک صاحب پہ ملم جبا کا کیس بن چکا ہوتا, بی آر ٹی کا بن چکا ہوتا, کیانی صاحب پہ دواؤں کا بن چکا ہوتا, غلام سرور صاحب پہ ایویشن کا بن چکا ہوتا. یہ ساری کیبنٹ پہ کیس بن چکے ہوتے, اور اس کے بعد ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب ان کو تو کیبنٹ میں ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ کیس صرف اپوزیشن پہ بنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا اب یہ پارلیمنٹ اپنی ہی بے توقیری کرنے جا رہی ہے. میں ذرا میری بات سن لیں سر غور سے. مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ کسی فوجی کا ٹرائل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا سسٹم ہے, وہ خود اس کا ٹرائل کرتے ہیں. آپ کسی جج کا ٹرائل نہیں کر سکتے, اس کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرتا ہے. اور ان سارے اداروں کو بنانے والی پارلیمنٹ اس کے ایک ممبر کو کوئی اے ایس آئی یا ہیڈ کانسٹیبل بھی کالر سے پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے. اس پارلیمنٹ نے اپنی بے توقیری کی ہے کہ جب میں ٹول پلازا پہ جاتا ہوں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ججز, فوجی افسران, ان کے لیے کوئی ٹول پلازا پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ممبران پارلیمنٹ ضرور ادا کریں گے, یہ بورڈ لکھا ہوا ہے, یہ بورڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. تو اگر آپ خود اپنی بے توقیری پر اترے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جواب بھی دیں تو بجائے پوائنٹ جو آیا تھا اس پر جواب دینے کے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی چوہے نما کیا تھے, ہاتھی نما چوہے آ گئے, گندم کھا گئے, کتے کھا گئے.
میرے بھائی یہ آئیں بائیں شائیں کرنے سے یا بحث جیتنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے آپ کے کیا ہیں؟ مجھ سے سر حوصلے سے ذرا 1 منٹ. آپ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں, کسان کے پاس یوریا نہیں, اسٹیٹ بینک تک آپ نے بیچ دیا ہے, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, قرضوں میں 70 سال کا تاریخی اضافہ آپ نے کر دیا ہے, مہنگائی 500 گنا بڑھ گئی ہے, دواؤں کی قیمتیں 500 گنا بڑھ گئی ہیں, اشیاء خودنوش کی قیمتیں 500 گنا بڑھ گئی ہیں, اور یہ جس کیس کی بات کرتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے خود رپورٹ کیا. آپ مجھے بتائیں سر, سارا ایوان مجھے بتائیں, لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کہاں پر مفت پہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ 5000 سے زیادہ ایک مہینے میں دل کے مفت آپریشن کسی ایک اسپتال میں ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ NICDV کراچی. اور NICDV کی 11 برانچز سارا پاکستان. تھینک یو سر ابھی 1 منٹ کا جی. 1 منٹ. جی قادر پٹیل سر, وائنڈ اپ پلیز. سر ابھی تو ہم بڑے معزز انداز. سر اب KPK کے لوگ, پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی, KPK کے ہمارے بھائی, بلوچستان کے ہمارے بھائی, سائبر نیف کی سہولت ہو تو وہ بھی کراچی سندھ, لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو وہ بھی گمبٹ سندھ. اور سر یہ کتے کاٹنے کا جو ایک واویلا ہے نا, پورے پنجاب میں ہر ضلع میں کتے کاٹنے کی رپورٹ ہو رہی ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی ایک بچے کو کتے نے لہولان کر دیا. وفاق دوائیں دیتا ہے برآمد کر کے صوبوں کو. ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ سندھ نے 3 بار پیسے جمع کرائیں کہ ہمیں یہ دیے جائیں منگوا کر, لیکن وفاق نے نہیں دیے. اب ہم خود بنا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم سکرنڈ میں اب سانپ کے کاٹنے کی جو ویکسین ہے وہ خود تیار کر رہے ہیں. یہ ایشیا میں صرف, پوری دنیا میں صرف 6 ممالک کرتے ہیں, وہ بھی سندھ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جتنا چاہیے ہوگا اتنا ہم فراہم کر دیں گے. تو آپ کے سر آخری ایک لائن, تو آپ کے مسئلے جو ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ مباحثے جیتے ہم سے, وہ آپ جیت بھی نہیں سکتے. کیوں کہ ہم ہیں ایک مٹی سے چلے ہوئے لوگ. ہم ٹرین کے مسافر نہیں ہیں, کبھی اس اسٹیشن پہ کبھی اس اسٹیشن پہ, کبھی یہاں کا ہم سیاسی مسافر نہیں, سیاسی کارکن ہیں. تھینک یو. اور جی پٹیل صاحب تھینک یو. جی پٹیل صاحب آخری لائن سن لے سر. اب غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کارڈ کا ذکر سنا ہوگا جس کا روزانہ اتنا زیادہ چرچا کیا جاتا ہے. وہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا, زخمی ہو گیا کھیلنے میں, اس کا علاج نہیں ہوگا. وبا آ گئی, کورونا آ گیا, وبائی امراض, اس کا علاج نہیں ہوگا. کسی ذہنی مریض کا علاج نہیں ہوگا, دانت کا علاج نہیں ہوگا, تو باقی تو پیناڈول تو خود سے بھی کوئی خرید لے گا یار. اور رہ گئی بات سر, رہ گئی بات کہ 70,000 روپے کا جو آپریشن ہے وہ اس ہیلتھ کارڈ پر پرائیویٹ ہاسپٹل 70 لاکھ کا کر رہے ہیں. یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو منافع دینے کا ایک کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ. تھینک یو. تھینک یو. جی جی پٹیل صاحب آپ کو کافی ٹائم. سر ایک سے چلے سر, میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں بات کو کہ سر میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ سر عمران خان صاحب رات کو بیس بدل کر پاکستان کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کہیں کھانا کھا کر تو نہیں سویا ہے. امید پورے سب بھوکے سوئے ہیں, یہ تسلی. تھینک یو. جی آئٹم نمبر